وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ تو لہذا غیبت سے بچنا ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو غیبت کہتے کس کو ہیں اصل؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیان کرنے والے ہیں، راوی ہے، کہ سرکار نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو سرکار صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جس سے اگر وہ اسے معلوم ہو یا اسے سن لے وہ تو اسے برا معلوم ہو، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا یا ایسی حرکت کرنا کہ اگر وہ سن لے تو کیا ہے، اسے برا معلوم ہو، تو یہ غیبت ہے۔ تو قیلا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، جو بات میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہے، جو میں اس کے پیچھے بیان کر رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر وہ برائی یا وہ عیب یا وہ چیزیں موجود ہے تو بھی کیا وہ غیبت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، اگر تم اس کے پیچھے، اپنے بھائی کے پیچھے جو بات کر رہے ہو، اگر وہ برائی یا عیب، وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے پیچھے بیان کر رہے ہو تم، تو وہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہے، تم لوگوں اس کے پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو یہ تو الزام ہے جو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، وہ برائی آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی برائی کا دوسروں کے سامنے اس کے پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت جو ہے، غیبت ایک ہوتا ہے غیبت کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں غیبت کرنے والا ہوں سمجھو، اور جو ہے نا میں جس کی غیبت کر رہا ہوں مثال کے طور پر سلیم صاحب ہے، مثال کے طور پر، نہ میں ان کی غیبت کرتا نہ میں وہ، ایک مثال سمجھانے کے لیے میں غیبت کرنے والا ہوں اور سلیم صاحب کی کیا کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں۔ مؤذن صاحب جو سلیم صاحب، دوسرے سلیم صاحب نہ سمجھ لے اپنے آپ کو، تو جو ہے نا میں غیبت کر رہا ہوں، میں غیبت کرنے والا ہوں، سلیم صاحب کیا کر رہا ہوں، کی غیبت کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے اگر میں سلیم صاحب کی زبان سے ان کے پیچھے برائی بیان کروں، یہ بھی غیبت ہے۔ اور سلیم صاحب اللہ نہ کرے اگر وہ کسی لنگڑ کر چلتے ہیں تو میں لنگڑ کر کیا کر رہا ہوں، ان کی نقل کر رہا ہوں، یہ بھی غیبت ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے سلیم صاحب ایک آنکھ نہیں ہے تو میں ان کی آنکھ بند کر کے کنڈے پن کی نقل کر رہا ہوں ان کے پیچھے، یہ بھی غیبت ہے۔ تو غیبت کرنے والا کسی کی برائی زبان سے بیان کرے، نقل کر کے بیان کرے، یا لکھ کر بیان کرے۔ لکھ کر کیسے؟ سامنے والا جو ہے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، ان لنگڑا کنڈا ہے یا بھدا موٹا ایسا ہے سمجھیے، آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا اسٹیچو بنا رہے ہیں یا اس کا اسکیچ بنا رہے ہیں یا اس کی تصویر بنا کے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، بتا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی ذلت کر رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے۔ تو غیبت کرنے والا خواہ زبان سے کرے یا عمل سے نقل کرے، یا کوئی گڈھا ہے تو آپ ایسا ہاتھ کی حرکت سے کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو آپ زبان سے کسی کی برائی کریں، عمل سے ایکٹنگ سے کسی کی برائی بیان کریں، لکھ کر کسی کی برائی بیان کریں، خواہ وہ تحریر یا جو ریٹن میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، فوٹو کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ بھی کیا ہے معلوم ہے، غیبت ہے۔ اور سامنے والے کی ذات کے تعلق سے آپ برائی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اور سامنے والے کی کہ احوال، اس کی کیفیتیں، اس کی حالت کے تعلق سے بھی برائی بیان کر رہے ہیں۔ ذات کے تعلق سے جیسے فلاں آدمی بڑا برا آدمی ہے، بھائی بڑا غلیظ آدمی ہے، بڑا غلیظ فطرت کا آدمی ہے، بڑی فلاں فلاں فلاں، اس کی برائی، اس کی ذات کی، اس کی پرسن کی، ایز اے پرسن کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اور جو ہے نا اس کے احوال کی جو ہے نا برائی بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کنڈا ہے، لنگڑا ہے، موٹا ہے، کالا ہے، بھدی ناک والا ہے، فلاں فلاں، اس کی جو حالتیں ہیں اس کی برائی کیا کر رہے ہیں، آپ زبان سے بیان کریں یا کیا ہے، حرکت سے بیان کریں، تو وہ بھی غیبت ہے۔ نہیں، اگر وہ سامنے والے کے اعمال کے کیا کر رہے ہیں، آپ برائی بیان کر رہے ہیں، بے نمازی ہے، سود خور ہے، جو ہے نا فلاں ہے، ایسا ہے، دھوکے باز ہے، جو ہے نا جھوٹا ہے، فلاں فلاں، اس کے اعمال کی برائی کیا کر رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے، اگرچہ کہ وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، یہ بھی غیبت ہے۔
اور اس کے لباس کی جو ہے نا برائی بھی بیان کر رہے ہیں. ارے دیکھو ان کیسا ہے، چھوٹے بھائی کا پائجامہ، بڑے بھائی کرتا. ارے ان کیسا لباس پہنا، دیکھو اس کے لباس کیسا ہے. اس کے لباس کی برائی بھی اگر آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے، اگرچہ کہ اس کا لباس برا ہو واقعی میں. اس کے ہیئر اسٹائل کے بارے میں اگر آپ برائی بیان کر رہے ہیں تو جو ہے نا وہ جو کیسا ہے، ٹخلا بول کے بولتے ہیں، تو جو ہے نا جیسے تالو چٹ کیسا ہے، مثال کے طور پر سمجھانے. تو یہ بھی جو ہے نا اس کے ہیئر اسٹائل کے بارے میں بھی اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے، اگرچہ کہ وہ ہے ویسا. اگر کسی کے لائف اسٹائل کے بارے میں بھی جو ہے نا آپ برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے، اگرچہ کہ اس کا لائف اسٹائل خراب ہو. تو غیبت کا تعلق غیبت کرنے والے کی صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے کریں، حرکت سے کریں، تحریر سے کریں، یہ بھی غیبت ہے. سامنے والے کی ذات کی برائی بیان کریں، اس کے حالتوں کی برائی بیان کریں، اس کے اعمال کی برائی بیان کریں، یا اس کی کسی بھی لباس کی برائی کیا کرے، بیان کرے، یا لائف اسٹائل کی جو ہے نا برائی بیان کرے. یہ سب کے سب کیا ہے معلوم ہے، غیبت ہے. یہ سب کے سب کیا ہے معلوم ہے، غیبت ہے. اور قرآن کریم کی خطبے کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت اور برائی بیان نہ کرے اس کے پیچھے، اگرچہ کہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہو. یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو صحابہ اکرام نے کیا کیا، ایک تیسرے صحابی کو جن کا نام سلمان تھا. روایت میں چونکہ وہ دو صحابہ کا نام نہیں ہے اس لیے میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے جو مطالعے میں دیکھا، ہو سکتا ہے دیگر روایتوں میں ان کا نام ہو، لیکن میرے مطالعے میں وہ دونوں کا نام نہیں آیا، اس لیے میں نے ان کی دونوں کا نام نہیں لے رہا. تو بہرحال دونوں صحابہ نے ایک صحابی کو بھیجا، سلمان جن کا نام تھا، جن کو بھیجا گیا ان کا نام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں بھیجا؟ سرکار کے پاس بھیجا. سرکار کے پاس کیا کیا معلوم ہے، بھیجا ان کو. کس لیے؟ سالن منگانے کے لیے، کہ سرکار کے پاس جاؤ سالن لے کے آؤ. سالن نہیں تھا، کھانے کی ضرورت تھی، سرکار کے پاس بھیجے. تو وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت سرکار کے دستر پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ جو ہے نا وہ دو صحابہ جو ہے سالن منگا رہے ہیں، سالن مانگ رہے ہیں. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما عندی شیء، یہاں تو کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، یعنی سالن نہیں ہے، انہوں نے یہ جواب دیا. تو وہ جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے آ کر وہ دو صحابہ سے کہا کہ سالن نہیں ہے. تو جب وہ بات سنا کے چلے گئے تو وہ دونوں صحابہ نے کہا کہ سلمان کی حالت ایسی ہے کہ اگر ان کو بھرے ہوئے کنویں کے پاس بھی بھیج دیا جائے تو یہ چلے جائیں گے تو پانی خالی ہو جائے گا. یعنی یہ جو بھی چیز لانے جاتے ہیں ان کو نہیں ملتی، جو بھی چیزیں لانے جاتے ہیں وہ جانے سے پہلے کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ بولنا ان دونوں صحابہ کا مقصود تھا. بہرحال پھر وہ دو صحابہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے وہ کہنے والے دونوں میں سے ایک تھے. جب دونوں سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار سے ان کی ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، میں تمہارے اندر، تمہارے منہ میں کچے گوشت کے خون کا اثر دیکھ رہا ہوں. کچے گوشت کے خون کا کیا کر رہا ہوں، اثر جو ہے نا دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. تو سرکار نے فرمایا اگرچہ کہ تم نے گوشت نہیں کھایا لیکن تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اسی وجہ سے میں نے کیا ہے کچے گوشت کے خون کی لالی میں تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے منہ میں مجھے نظر آ رہی ہے. وہ سرکار کی نگاہیں تھی جو کیا ہے معلوم ہے، ہر چیز کو دیکھ لیا کرتی تھی. گناہ کے سے مرتب ہونے والے اثر کو بھی کیا کرتی تھی، دیکھ لیا کرتی تھی. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وضو کرتا ہے بندہ تو اس کے گناہ کیا کرتے ہیں، جھڑتے ہیں بندہ اس کے اعضاء سے. تو امام اعظم ان کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو لہذا یہ بزرگوں کا اللہ تعالیٰ کسی کی نگاہوں سے حجابات جب اٹھا دیتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہے معلوم ہے، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ نظر آنے لگتی ہے. تو سرکار کی نگاہوں نے ان کی غیبت کی جو اثر ان پر ہوا تھا وہ کیا کیا ہے، بیان وہ کیا ہے دیکھ لیا. اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے کچے گوشت کے خون کا جو ہے نا کہ لالی مجھے، حمرتن کے الفاظ ہے، نظر تمہارے منہ میں نظر آ رہی ہے. تو وہاں غیبت تو دونوں نے نہیں کی تھی، ان کی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی تو دونوں نے نہیں تھی، صرف ایک نے کی تھی لیکن ایک نے سنا تھا. تو لہذا سرکار نے دونوں کے منہ سے خون کی لالی کا نظر آنے کی جو ہے نا بات کہی.
تو معلوم یہ ہوتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. غیبت کرنا حرام ہے تو غیبت سننا بھی حرام ہے. جو کوئی آدمی کسی کی برائی اور غیبت بیان کرے تو آپ کا کام، ذمہ داری سننے والے کی یہ ہے، یا تو اس کی مدافعات کرے، اس کا ڈیفینس کرے، نہیں انہوں ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوں گی، نہیں ایسی نہ، بہرحال ڈیفینس کرنے کی کوشش کرے جس کی برائی غیبت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے. نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، تو جو ہے نا آپ کیا کریں، بات کو تبدیل کر دیں اور غیبت کے سلسلے کو کیا کر دیں، ختم کر دیں. یا وہ بھی نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جائیں. ورنہ آپ مزہ لے کر سن رہے ہیں ایسا ایسا ایسا، تو پھر آپ بھی غیبت کرنے والے میں اور اس کی حرمت میں شامل ہو جائے گے. ایک بزرگ کا عمل تھا کہ جب کوئی بھی آدمی ان کے سامنے کسی کی غیبت کرتا تو وہ کہتے کہ اس کی غیبت مت کر، اگر تجھے کرنا ہے تو میری غیبت کر، میری برائی بیان کر، دوسروں کی میرے سامنے مت کر. حضرت میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے ایک زنجی کی لاش پڑی ہوئی، زنجی بولے تو کالا آدمی، کالا حبشی جس کو کہتے ہیں، یا ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے جو لوگ کیسے کالے افریقہ کے لوگ، تو ویسے کالے شخص کی کیا ہے، حبشی غلام کی کیا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے. تو ایک آدمی انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ لاش کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ. تو آپ نے کہا میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں؟ تو وہ کہنے والے نے کہا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، آپ نے اس کی غیبت کی ہے، لہذا اس کا گوشت کھاؤ. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اپنے زبان سے اس کے تعلق سے کوئی الفاظ نکالے ہی نہیں، تو پھر میں نے اس کی غیبت کیسے کی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ فلاں شخص ایک غلام، کالے کلوٹے غلام کی برائی بیان کر رہا تھا اور تم اس کو سن رہے تھے، لہذا تم بھی غیبت میں شریک ہوئے، تم بھی غیبت میں شریک ہوئے ہیں. اور اللہ غیبت کرنے والوں کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے، غیبت کرنے والا آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، تم پسند نہیں کرتے. تو لہذا کسی بھائی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے، اور سننا بھی کیا ہے معلوم، مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. تو غیبت کی مثال جو قرآن میں دی گئی ہے وہ جو ہے نا اتنی بری مثال دی گئی ہے کہ پہلے تو انسان کسی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. ایک انسان دوسرے انسان کا، کوئی بھی ہو، آپ کا دشمن بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، بہت زیادہ اس کی وہ بھی نفرت کرتا ہے، اور دیکھنے والے بھی ویسا کرنے والے کو بڑی نفرت سے کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. پھر دوسری بات، جبکہ وہ انسان مردہ ہو تو اور زیادہ انسان وہ اس کے گوشت کھانے کے تعلق سے انسان نہ سوچ سکتا نہ یہ کر سکتا، کیونکہ مردہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مرحوم کہا جاتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں، مثال کے طور پر آپ کو زندگی میں مجھ سے بہت زیادہ اختلاف تھا، لیکن میں جب اس دنیا سے چلا گیا تو آپ کے اختلاف کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جان دے چھوڑو بھائی، زندہ تھے اب ان تو مر گئے نہ، انہوں چھوڑ دو، اب کیا بولنا ان کے تعلق سے برا. تو جب آدمی کو، زندے آدمی سے آپ کو اختلاف تھا، مرنے کے بعد اس کی برائی آپ پسند نہیں کرتے تو گوشت کھانا کیسے پسند کریں گے؟ پھر تیسرا، وہ بھی جو مردہ ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے. پہلے تو انسان کا گوشت کھانا ناپسند اور حد درجے گرا ہوا عمل، پھر وہ جس کا گوشت آپ کھا رہے ہیں وہ مردہ ہے، اور وہ مردہ بھی آپ کا بھائی ہے. تو یہ جس طرح قبیح اور برا عمل ہے اور قابل نفرت والا عمل ہے، غیبت بھی اسی طرح کا عمل ہے، اسی طرح کا عمل ہے. اسی وجہ سے شریعت میں غیبت کو سخت انداز میں ناپسند قرار دیا گیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا کاری اور حرام کاری سے زیادہ بدتر ہے. کیونکہ آدمی جب کسی عورت سے حرام کاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو وہ جب نادم ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن جب آدمی کسی کی غیبت کرے، کسی کی پیچھے برائی بیان کرے، اور غیبت اس تک پہنچ گئی، اس کی برائی اس تک پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ جس کی غیبت کیا ہے وہ معاف نہ کر دے، کتنی بھی توبہ کر لے، کتنے بھی حج کر لو آپ.
کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ایک بندے کو تکلیف دی ہے، اس کی حق تلفی کی ہے۔ تو حقوق العباد جس کو کہا جاتا ہے، تو حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ آدمی جس کو آپ کی غیبت سے تکلیف ہوئی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ تو زنا کا انسان زنا کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کرتا ہے سامنے والے کو جو ہے نا، غیبت تک آپ کی غیبت کی اطلاع پہنچ جاتی ہے جس کی آپ نے غیبت اور برائی کی ہے، تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔ تو غیبت کا اخروی نقصان تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال رائگاں چلے جاتے ہیں۔ جب تک آدمی غیبت کرتا رہتا ہے، سامنے والے کی غیبت کرتا رہتا ہے، اس کے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے نامہ اعمال میں چلے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، ہماری زندگیاں مختصر، پھر زندگیوں میں ہماری نیک عملی کا جو دائرہ ہے وہ مختصر، کیونکہ پیدا ہوئے، بڑے ہوتے اسکول میں شریک کر دیے، اسکول کی تعلیم ختم ہو گئی، تعلیم ختم ہونے کے بعد ڈگری ہو گئی، ڈگری پی جی سب ہو گیا، ہونے کے بعد نوکری کی فکر، نوکری ختم ہو گئی، نوکری کے بعد چھوکری کی فکر یعنی شادی کی فکر، شادی کے بعد بچے وغیرہ پالنا، فلاں گھر کو سنبھالنا، گھر بنانا، کئیوں خواہشات رہتے ہیں، ایک پوزیشن پہ آنا، فلاں کماتے رہے، اس کے بعد آخری میں ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری زندگی کیا ہوتی ہے؟ دینداری کی طرف آتی ہے، ہم نماز کی طرف آتے ہیں یا نیکی کی طرف آتے ہیں، فلاں تو ہماری زندگی مختصر، پھر وہ زندگی میں بھی نیک اعمال کی جو زندگی ہے وہ بھی مختصر۔ اب پھر اس میں بھی جو ہے نا، آ رہے ہیں مسجد کو، نماز کو آ رہے ہیں، آئے سوتی دیر میں امام صاحب کی غیبت، مؤذن صاحب کی غیبت، کمیٹی کی غیبت کر کے وہ پڑھے سو نماز بھی ضائع کر لے کے کیا کر رہے ہیں؟ چلے جا رہے ہیں۔ تو نیک عمل مختصر، پھر اس میں اگر ہم یہ عمل کو خراب کرنے والی اور عمل کو رائگاں کرنے والی چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو پھر قیامت میں حشر میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا اور کیا حال ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر کیا کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو لہذا نیک اعمال جہاں آپ کر رہے ہیں، نیک اعمال کو ضائع کرنے والی چیز سے بھی بچتے رہیں۔ صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، نیک عمل کے ساتھ ساتھ نیک عمل کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بھی بچتے رہیں۔ شیطان آپ کو صرف نیک عمل سے نہیں روکتا، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نیک عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، شیطان پہلے آپ کو مسجد تک آنے ہی نہیں دیتا، کبھی کاروبار کے حوالے سے، کبھی اسکول کے حوالے سے، کبھی ٹیوشن کے حوالے سے، کبھی تعلیم کے حوالے سے، کبھی کھیل کود کے حوالے سے، جو ہے نا کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے کیا کرتا ہے؟ پہلے مسجد کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے آپ مسجد کو آ گئے، تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر نظر، کبھی گھڑی پہ نظر، کبھی ادھر نظر، کبھی ادھر نظر، کبھی گراؤنڈ میں خیالات، کبھی گھر میں خیالات، کبھی جو ہے نا ادھر کے خیالات، کبھی ٹی وی کے پروگرام میں خیالات، کبھی جو ہے نا سیل فون کی طرف خیالات، فلاں۔ پہلے جب عبادت کو آنے نہیں دیتا، عبادت جب کرنا چاہتے ہیں تو عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اگر یہ بھی بچ گئے آپ، اچھے خشوع و خضوع سے ایک طرف ذہن رکھ کر آپ نے نماز پڑھ بھی لی سمجھو، تو بھی شیطان ابھی آپ کو نہیں چھوڑتا، بلکہ جو کیے ہیں وہ عمل اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی عمل پر تکبر پیدا کر دیتا ہے، کبھی عمل میں دکھاوا پیدا کر دیتا ہے، کبھی عمل کو جو ہے نا کسی نہ کسی حیثیت سے، غیبت کی حیثیت سے ایسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سرکار یاد رکھیے، آپ نیک عمل کر لیتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ میں کامیاب ہو گیا، نہیں، نیک عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی فکر بھی ضروری ہے۔ نیک عمل کرنا آسان ہے پھر بھی، لیکن اس کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے ایک حافظ قرآن کے لیے حفظ کرنا آسان ہے، لیکن زندگی میں باقی رکھنا اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو نیک عمل کی توفیق ہوئی تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے، لیکن نیک عمل کر کے آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ جنت میں پلاٹ میرا بک ہو گیا، لیکن بلکہ اس کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اس کو ضائع کرنے والی چیز میں سے ایک اہم چیز غیبت بھی ہے۔ تو انسان کو جیسے نیک اعمال کی فکر کرتا ہے، اس کے بعد نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے جو ہے اس کی تباہی اور اس نیک عمل کی بربادی سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارا مجھے اخلاص عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ، تیری عبادت و طاعت اخلاص کے ساتھ کروں، اور جب تیری توفیق سے میں نے نیک عمل کیا ہے تو شیطان اس کو ضائع نہ کرے، اس لیے مجھے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائے، توفیق دے کہ میں اس کو ضائع ہونے سے اس کی حفاظت بھی کر سکوں۔ اسی وجہ سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے؟ بندے میں اطاعت کی توفیق، عبادت کی طاقت بھی نہیں ہے، اور نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، سوائے اللہ کی توفیق سے۔
اللہ کی توفیق ہو تو بندہ اطاعت بھی کر سکتا ہے، اطاعت کی طاقت بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، گناہوں کے بچنے کی توفیق بھی آ سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہی ہے، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی کی توفیق سے، یعنی گناہوں کی اطاعت کی طاقت بھی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت بھی نہیں ہے، مگر اس وقت ہے جب کہ اللہ توفیق دے، تو جو ہے نا توفیق جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگے، نیک عمل کر کے مطمئن نہ ہو۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو غیبت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غیبت آج ہمارے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ تو غیبت کرتا کیوں ہے آدمی؟ ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا سبب ہوتا ہے دنیا میں، تو غیبت کا سبب کیا ہے؟ تو غیبت کے چند اہم اسباب آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے غیبت، جیسے بعض لوگوں کی منہ میں بات نہیں چھپتی، جب تک نہیں بولے متلی ہوتے رہتی ان کو، سمجھے؟ یہ خاص طور پر عورتوں میں بھی عادت پائی جاتی ہے، جب تک سامنے والے کو نہیں بولے وہ بات کیا ہے، جب تک نہیں انگلے بے چینی متلی کیا ہوتی ہے جو ہے نا رہتی ہے۔ تو اسی طرح غیبت ایک فطرت میں ہوتی ہے کہ ایک آدمی میں ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا کبھی بھی وہ کسی کے تعلق سے نہ اچھا سوچ سکتا نہ اچھا بول سکتا۔ بعض لوگ غیبت فطرت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں، ایک وجہ غیبت کی یہ بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسری وجہ دشمنی اور عداوت اور اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو اگر میرے سے دشمنی ہو جائے یا مجھ سے عداوت ہو جائے، آپ کے دل میں میرے تعلق سے اختلاف ہو جائے، پیدا ہو جائے، ظاہر سی بات ہے آپ میری کوئی اچھائی تو بیان نہیں کریں گے، میری برائی بیان کریں گے۔ اب یہ بات اور ہے کہ دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے یا نہیں ہے۔ آج کل دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسماعیل صاحب سے اختلاف، کئی کو سلام نہیں کرے تھے انہوں میرے ایک مرتبہ، انہوں میرے سلام نہیں کرتے، بہت معتبری ہے ان کو۔ اور ہاں میرے ایک مرتبہ ہمارے عزیز کے جنازے میں نماز جنازہ پڑھانے بلائے تو نہیں آئے تھے، میرے بیٹے کی شادی تھی خطبہ دینے بلائے تو نہیں آئے، اور ہمارے مرحوم کو فاتحہ دلاوے تو نہیں دلائے، قبرستان کو آؤ بولے تو نہیں آئے، سمجھے؟ اختلافات کی وجہ آج کل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسماعیل صاحب ارے کہاں سے آیا کہ پیسہ کار لے لیے انہوں، ارے دیکھے انہوں کیسی بہترین ڈریسنگ کرتے ہیں۔ تو اختلافات میں اشارتاً بتا رہا ہوں، آج ہماری سوچ اور ہمارے اختلافات کی وجوہات۔ یہ زمانے میں اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہونا ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا حال سیلف اسٹارٹر گاڑی کی طرح ہو گیا ہے، کیک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹن دبا دینا کافی ہے۔ آپ اچھے رہیں، اچھی پوزیشن اختیار کریں، یا حق بات کہے تو بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سے لڑنے کی۔ آپ کسی کو آئینہ دکھائیں، بھائی آپ کی غلطی یہ ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے، اچھے جذبے سے ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آخرت برباد نہ ہو، آپ کی جو ہے نا یہ دنیا خراب نہ ہو، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، آپ کی دنیا و آخرت برباد نہ ہو۔ اسی لیے اگر سامنے والا کوئی بولتا ہے اچھی بات، آئینہ دکھاتا ہے آپ کو، تو بھی آپ کے دشمن ہونے کے لیے کافی ہے، آپ کو زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں، آپ ذہن میں رکھیے، سنی سنائی بات میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج بہت سے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں ان کے لیے حقیقی بات کہتا ہوں، ان کی اچھائی کی بات کہتا ہوں، ان کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ یہ عمل سے بچیے، خود بھی بدنام مت ہوئیے، دوسروں کو بھی بدنام مت کیجیے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو غیبت کی ایک وجہ اور ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہوتی ہے جو خراب فطرت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ آپ سے کسی کا اختلاف ہوتا ہے، اگر کسی سے آپ کو اختلاف ہو جائے، کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی سے جو ہے نا ناراضگی ہو جائے، تو بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی اچھائی تو بیان نہیں کرتے، اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر کسی کے ایک دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس غیبت کا علاج یہ ہے کہ فوراً آپ اس سے دوستی کر لیں، آپ اس سے کیا کر لیں؟ دوستی کر لیں۔ جب دوست ہو جائے گا تو پھر آپ اس کی برائی کیوں بیان کریں گے؟ فطرت خراب ہوتا تو کس کی بھی کر سکتے ہیں آپ، فطرت آپ کی بہتر ہے، نیچر آپ کا بہتر ہے، تو پھر آپ جس وجہ سے سبب اگر کوئی پایا جا رہا، سبب کو کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ پھوڑا ہو تو علاج کر سکتے ہیں، بیماری ہو تو علاج کر سکتے ہیں، لیکن پورا اسٹرکچر ہی خراب ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی کی عداوت کی وجہ سے آپ غیبت کر سکتے ہیں تو اس سے دشمنی کو ختم کر دیجئے، غیبت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔
یہ غیبت کی دوسری وجہ ہے کہ کسی کی دشمنی، کسی سے اختلاف، اور آپ کا اختلاف بھی ہو تو حق کی بنیاد پر ہونا، نا حق کسی سے کوئی اختلاف رکھنے کی ضرورت جو ہے نا نہیں ہے، ورنہ آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے وہ۔ تیسری چیز، کسی کی موافقت یا کسی کی خیر خواہی میں بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ دشمنی، غیبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا، میں سلیم صاحب سے موافقت کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی جو ہے نا ان سے ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سلیم صاحب سے میرے کچھ فائدہ ہونے والا ہے، مالدار آدمی ہے، کبھی قرضہ مل سکتا، سیاسی اثر و رسوخ اچھے ہیں، کبھی کیا ہے پولیٹیکل سپورٹ مجھے مل سکتا۔ بہرحال سلیم صاحب سے میں کیا کر رہا ہوں؟ معاف کرنا سلیم صاحب، آپ سے میں اس لیے بول رہا ہوں سلیم صاحب کی مثال کہ میں ان سے واقف ہوں، اور میں جو بول رہا ہوں ممکن ہے، میرے کو یقین ہے کہ وہ برا نہیں سمجھتے، اسی لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ مثال ہے، صرف مثال ہے۔ تو جو ہے کہ سلیم صاحب سے میں کیا کر رہا ہوں؟ دوستی رکھ رہا ہوں، ان کی نظر میں میں اچھا بننا چاہ رہا ہوں، تو نتیجتاً میں کیا کرتا ہوں؟ سلیم صاحب سے جن کا اختلاف ہے، سلیم صاحب کو جن سے دشمنی ہے، ان کی برائی ان کے سامنے کیا کرتا ہوں؟ بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیم صاحب سے جو ہے نا میں ایک قریب ہو سکوں، سلیم صاحب کی موافقت کر سکوں، ان کی خوشنودی حاصل کر سکوں، اور ان کے پاس جو ہے نا اپنا مقام کیا کر سکوں؟ بنا سکوں۔ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، کسی کی موافقت حاصل کرنے کے لیے، کسی کی تائید حاصل کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی کیا کر سکتا ہے؟ ان کے دشمن، ان سے اختلاف رکھنے والے سے کیا کرتا ہے؟ اس کی برائی بیان کرتا ہے، غیبت کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے، ان کی رضامندی، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر غیبت کی بنیاد اس وجہ سے ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ تصور قائم کر لیں کہ سلیم صاحب ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں سلیم صاحب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ تصور کو مضبوط کریں، یہ غیبت کی یہ جڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تیسری وجہ ہے غیبت کی، کسی کی خوشنودی، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے بدگمانی۔ یہ بیماری مسلمانوں میں سمجھتا ہوں الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ محفوظ ہیں بدگمانی سے۔ کوئی آدمی میرے تعلق سے آپ کے سامنے بول دیا، خلاف بات بول دیا، تو ہمارا کام کیا ہے؟ پہلے تو وہ اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو ذہن میں جگہ نہ دیں۔ نہیں، اگر ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے تو بدگمانی نہ کریں، پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ بولنے والا کس حد تک صحیح ہے، واقعی میرے اندر وہ خرابی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، تحقیق کر لیں۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی نے میرے تعلق سے آپ کے سامنے بول دیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا پہلا کام تو یہ تھا کہ وہ برائی کو جو بولا گیا ہے اس کے تعلق سے آپ بدگمان نہ ہو، چھوڑ دیں۔ دوسرا کام نہیں، وہ نہیں کر سکے تو کم از کم دوسرا کام یہ تھا کہ جو سامنے والا میرے تعلق سے آپ کے سامنے بولا ہے، واقعی یہ بات حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کر لیں۔ لیکن ہمیں کبھی بھی اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن لیے، میرے تعلق سے غلط ذہن بنا لیے اور غلط رائے قائم کر لیے، اب لوگوں کے سامنے سب بولتے چلے جاتے ہیں انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے، اور جبکہ آپ کو تحقیق کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا فائدہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے نیک اعمال تو میرے اس میں آ گئے، آپ اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو بدگمانی بھی کیا ہوتی ہے؟ غیبت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ غیبت کا یہ سبب سے بچنے کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے بدگمانی کرنا چھوڑ دیں، یا ان کے تعلق سے جو بری بات آپ کو بیان کی گئی ہے اس کی تحقیق کر لیں۔ جب یہ دو چیزیں آپ کر لیں گے تو سامنے والے کے تعلق سے غیبت بھی آپ کی بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ بدگمانی جب ختم ہو جائے گی تو غیبت کرنا بھی آپ بند کر دیں گے۔ پانچویں چیز جو غیبت کا سبب بنتی ہے وہ ہے حسد۔ حسد ہے۔ اللہ رب العزت کسی آدمی کو جب نعمت دیتا ہے، سامنے والے کو، کسی کو مال دے دیا، کسی کو طاقت دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو اولاد دے دیا، کسی کا کاروبار بہتر چل رہا ہے، تو جو آدمی دوسرے آدمی کو کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اس سے یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ کسی کو دولت دی ہے تو وہ فقیر بن جائے، میں امیر بن جاؤں۔ کسی کو طاقت دی ہے تو وہ کمزور ہو جائے، میں طاقتور ہو جاؤں۔ تو یہ تمنا کرنا یہ حسد کہلاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں جلن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلن کہتے ہیں۔ تو یہ حسد کو ہم سمجھنے کے لیے جلن کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو آدمی کسی سے کوئی تمنا کرتا ہے تو وہ جلن کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور یہ جلن آدمی کو کہیں کو ہوتی معلوم ہے آپ کو؟
اس لیے ہوتی ہے کہ جو آدمی خود نہیں کر سکتا، جو کام وہ نہیں کر سکتا، وہ کیا ہوتی ہے؟ جلن ہوتی ہے۔ جلن حسد کرنے والا، وہ جو کام نہیں کر سکتا، جس کو ہماری دہقانی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ نہیں ہوتے سو آدمی بولتے، سامنے والے کے مالدار ہونے سے حسد کر رہا ہے، تو کئی کو کر رہا بھائی حسد، تو کر کوشش، تو مالدار بن، اس کو ہاتھ نہیں ہو رہا، اس سے جل رہا۔ کسی کے علم پر حسد کر رہا ہے، طاقت پر حسد کر رہا ہے کہ فلاں آدمی بڑا طاقتور ہے، تو لاؤ بہت طاقتور ہے، خود کمزور ہے، خود کو ہاتھ نہیں ہو رہا طاقتور بننے کے لیے، اس لیے اس سے کیا کر رہا ہے؟ حسد کر رہا ہے۔ تو حسد کمزور آدمی کرتا ہے، خواہ وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو یا جو ہے نا طبیعتی اعتبار سے کمزور ہو، جس کے اندر ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہ ہو۔ تو حسد بھی کیا ہوتی ہے؟ غیبت کا سبب بنتی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے تو کیا کر دے؟ وہ حسد کے گناہ کو جانے کہ اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا و آخرت میں آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ تو حسد کو ترک کر دے، جلنا چھوڑ دے، خود بننے کی کوشش کرے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جب حسد ختم ہو جاتی ہے تو غیبت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ غیبت کے اسباب ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو فطرت، خراب فطرت غیبت کا سبب ہے، ایک اختلاف غیبت کا سبب ہے، سمجھے؟ اور تیسرا کیا ہے معلوم ہے؟ کسی کی موافقت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی غیبت کرتا ہے۔ یا چوتھا کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ غیبت کا سبب بنتی ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ حسد بھی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو غیبت کا کیا کرتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ تو یہ غیبت کے اسباب ہیں اور اس کا علاج۔ اگر آپ نے کسی کی آخری میں غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کی غیبت کر لی تو پھر اب وہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو میٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو غیبت کا کفارہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کر لی تو دو صورتیں ہیں۔ میں نے جو ہے نا سلیم صاحب کے سامنے کسی کی غیبت کی، میں نے سلیم صاحب کے سامنے کسی کی غیبت کی، ایک کوئی آدمی کی زید کی غیبت کر دی، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ سلیم صاحب نے جو زید کی برائی بیان کی ہے، سلیم صاحب وہ بات اس تک پہنچائے ہوں گے یا نہیں پہنچائے ہوں گے؟ دو صورتیں۔ اگر سلیم صاحب میری غیبت جو میں نے کی ہے زید کی، اگر وہ پہنچا دیے ہیں اس تک وہ بات، تو پھر وہاں ایک ہی صورت ہے کہ آپ جا کر زید سے معافی مانگ لیں جب تک آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ سلیم صاحب نے معافی پہنچ جاتی ہے بات وہاں تک، تو جب تک آپ زید سے معافی مانگ لیں اس وقت تک آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا، غیبت معاف نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر سلیم صاحب نے، میں نے جو زید کی برائی سلیم صاحب کے سامنے کی تھی، سلیم صاحب وہاں تک بات نہیں پہنچائے، تو فوراً آپ سلیم صاحب کے سامنے کہہ دے کہ میں نے آپ کے سامنے جو زید کی برائی کی تھی وہ میری بدگمانی ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، لہذا میں اس معاملے میں غلط تھا، زید ویسا آدمی نہیں ہے۔ یہ فوراً آپ ان کے سامنے کیا کر دیں؟ کر دیں، تو بات کیا ہو جائے گی؟ رفع دفع ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جس سے اگر وہ اسے معلوم ہو یا اسے سن لے وہ تو اسے برا معلوم ہو، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔